آج کا درس باب صوم کے بارے میں ہوگا اور میں ان موضوعات کے بارے میں بیان کروں گی۔ رمضان کا آغاز کس طرح ہوتا ہے، روزے کے صحیح ہونے کی شرائط، رمضان کے روزے فرض ہونے کی شرائط، روزے کے ارکان، قضاء روزہ اور اس کا کفارہ۔ رمضان کے مہینے کے دوران روزہ رکھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں فرمان الہی ہے، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام جس کا معنی ہے اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 عظیم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ نمبر 1، شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، فرض نماز ادا کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج ادا کرنا جس میں استطاعت ہو۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ رمضان کے مہینے کا روزہ 4 امور میں سے کسی بھی ایک امر کے واقع ہونے پر فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، شعبان کے 30 دن پورے ہو جانے پر۔ نمبر 2، ان پر جنہوں نے خود چاند دیکھا ہو چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، جنہوں نے خود چاند نہیں دیکھا تو ان پر ایک عادل گواہ کی شہادت سے اگر رؤیت ثابت ہو جائے، جبکہ آسمان میں کوئی علت یعنی رکاوٹ ہو جیسے کہ بادل، غبار یا دھند وغیرہ۔ عادل سے مراد یہاں ایک نیک صاحب علم ایماندار مسلمان ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ نمبر 4، جنہوں نے خود چاند نہیں دیکھا اور اگر آسمان میں علت نہ ہو تو صرف اکیلے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ چاند کو اتنے لوگ دیکھ لیں جن کی خبر پر علم شرعی واقع ہو جائے۔ یعنی ایک انسان پر روزہ رکھنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب رمضان کا چاند نظر آئے یا شعبان کے 30 روز پورے ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم حساب و کتاب کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ البخاری، مسلم اور دوسروں نے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہکذا وہکذا، یعنی مرۃ 29 ومرۃ 30۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ایک امت ہیں جو حساب و کتاب کی بنا پر مہینے کا آخر خود طے نہیں کر سکتے۔ اسلامی مہینہ 29 دن یا 30 دن کا ہوتا ہے، یعنی
ہم حساب و کتاب کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ امام مالک اور دوسروں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 کہ اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک کہ تم نیا چاند نہ دیکھ لو، اور اس وقت تک روزہ رکھنا نہ چھوڑو جب تک کہ تم نیا چاند نہ دیکھ لو، اور اگر بادل چھائے ہوں تو 30 دن پورے کرو۔ نوٹ کریں، اجماع کی طور پر یہ جائز نہیں کہ ہم حساب و کتاب کی بنا پر مہینوں کا آغاز یا اختتام کریں۔ الملا علی القاری الحنفی نے اپنی کتاب شرح نخبۃ الفکر میں اجماع نقل فرمائی کہ حساب و کتاب کی بنا پر اسلامی مہینوں کا آغاز اور اختتام نہیں کیا جا سکتا۔ روزے کے صحیح یعنی درست ہونے کی شرائط یہ ہیں: نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل یعنی پاگل نہ ہونا، نمبر 3 حیض اور نفاس سے پاک ہونا۔ 4 شرائط کی بنا پر رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 مکلف ہونا یعنی عاقل اور بالغ ہونا، یعنی جس پہ حساب و کتاب جاری ہو، لہذا غیر مکلف پر روزہ رکھنا واجب نہیں۔ نمبر 3 جسمانی طاقت رکھنا، یعنی جو شخص بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں۔ نمبر 4 مقیم ہونا، یعنی فجر داخل ہونے پر وہ مسافر نہ ہو۔ جس نے اپنا سفر فجر سے قبل شروع کیا ہو تو اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں۔ اسلام میں یہ گنجائش دی گئی ہے، اور اگر فجر کے بعد سفر شروع کیا جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ چھوڑے۔ روزے کے ارکان۔ رمضان کے روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک ایک خاص نیت کے ساتھ مخصوص چیزوں سے بچا جائے۔ روزہ فجر سے شروع ہو کر مغرب کے داخل ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ روزے کے عمل کو پورا کرنے کے لیے روزے کے ارکان کا پورا کرنا فرض ہے۔ ارکان یعنی فرائض اعمال کے وہ حصے ہیں جن کو جزوی طور پر یا مکمل طور پر اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ عمل مکمل نہ ہوگا، اور عبادت کی شرائط وہ امور ہیں جو عمل کا حصہ نہیں، لیکن اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو عمل پورا نہ ہوگا۔ روزے کے 2 ارکان ہیں۔ رمضان کے دوران فرض روزوں میں ہر دن کی نیت کرنا، رات میں یا دن میں دحوۃ القبریٰ سے قبل۔ دحوۃ القبریٰ فجر اور مغرب کے عین درمیان کا وقت ہے۔ مثال کے طور پر اگر فجر اور مغرب کے درمیان 14 گھنٹوں کا وقت ہے تو فجر داخل ہونے کے 7 گھنٹوں تک نیت کر لینی چاہیے۔ اور نمبر 2 افطار والی چیزوں کو ترک کرنا، یعنی روزہ توڑنے والے امور سے بچنا۔ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے یہ ہیں: کھانا اور پینا،
सिगरेट पीना या उसका धुआं जानबूझकर जिस्म के अंदर ले जाना, जिमा करना, इस्तिमना मनी हाथ से निकालना, जानबूझकर मुंह पर कई यानी उल्टी करना, बगैर इरादे के मुंह पर उल्टी आ जाए तो फिर उस कई को निकल जाने से भी रोजा टूट जाता है। कान में तेल के कतरे डालना और कुफर करना। अगर किसी ने अपने थूक को निगला या पूरा दिन सो गया, दांतों को साफ किया टूथपेस्ट के साथ बगैर उसको निगलने के या कुल्ली की, आंखों में कतरे डाले, खून का टेस्ट करवाया या टीका लगवाया, अगर भूल कर खा लिया जाए तो इन तमाम सूरतों में उसका रोजा नहीं टूटेगा। रोजादार का रोजा हिजामा करवाने, गीबत करने या फितर की नीयत के बगैर इफ्तार पर अमल करने से रोजा नहीं टूट जाता। यानी अगर कोई नीयत करे रोजा तोड़ने की लेकिन वो रोजा ना तोड़े तो उसका रोजा नहीं टूटता। कुफर की 3 अक़साम हैं। कुफर अक़ीदा रखना, कुफर अमल करना और कुफर बात कहना। दीन इस्लाम की तौहीन करना और इस्लाम के किसी अहकाम को बुरा करार देना कुफर में शामिल है। मसलन अल्लाह ताला, अंबिया और फरिश्तों की तौहीन करना कुफर है। इसी तरह खुदा के होने का इनकार करना या खुदा को मखलूकी सिफ़त देना, जैसे कि बैठना, जगह में होना या जिस्म होना, या खुदा और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत करार देना, ये सब कुफर है। कुफर बेशक गुस्से में या मजाक में किया जाए तो वो तब भी कुफर ही है। जिस किसी से कुफर सरजद हो जाए तो उस पर यह फर्ज है कि वह फौरन इस कुफर के सबब को छोड़कर जुबान से शहादतैन अदा करके दीन इस्लाम को लौटे। शहादतैन कलमा शहादत अरबी में कहा जा सकता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और शहादतैन का माना यानी तर्जुमा किसी दूसरी ज़बान में भी अदा किया जा सकता है, जैसे कि उर्दू में कहना मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के सिवा और कोई खुदा नहीं और मुहम्मद खुदा के रसूल हैं। मैं इस दर्स से पहले कुफर के बारे में एक दर्स दे चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने वो लेसन नहीं सुना तो मेरी इल्तिजा है कि उस लेसन को ज़रूर सुने। और याद रहे कि रोज़ा उस वक्त तक ना खोलो जब तक तुम यकीन ना कर लो कि सूरज गुरूब हो गया है। लिहाजा किसी नाकाबिल एतबार इंसान की दी गई अजान पर यकीन नहीं करना चाहिए। क़ज़ा रोज़े और उनका कफ़ारा। ऐसे शख्स पर रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारा लाजिम है जिसने रमज़ान में अपना रोज़ा जिमा यानी मियाँ और बीवी के तल्लुक़ात से या उन चीज़ों को खाने या पीने से इफ्तार किया जो ग़ज़ा या दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं जबकि उनकी रुख़सत ना थी। अगर कोई शख्स कंकरी निगल जाए तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन उस पर कोई कफ़ारा लाजिम नहीं, क्योंकि कंकरी से ग़िज़ायत नहीं मिलती, यानी उसको खाने से जिस्म को कोई ताकत नहीं मिलती। इसी तरह अगर कोई गलती से ये समझकर खा या पी ले
کہ مغرب داخل ہو چکی ہے یا کہ ابھی فجر کا آغاز نہیں ہوا، تو اس صورت میں اگرچہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر کوئی کفارہ لازم نہیں ہوتا، اور رمضان کے علاوہ کے روزے کے فاسد یعنی توڑنے پر کوئی کفارہ نہیں۔ فرضی روزے کا کفارہ یہاں یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ 2 ماہ مسلسل یعنی لگاتار روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے، یعنی مساکین میں سے ہر ایک کو نصف سا گندم دے، یعنی 3 حجازی مد۔ حجازی مد سے مراد 2 درمیانی سائز کے ہاتھوں کی مٹھیاں ہیں، اور اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھیاں ہیں، جن کا ناپ آج کل بھی مدینے میں ایک مد کے پیالے کی شکل میں خریدا جا سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ سال کے مہینوں میں سے عظیم اور اجر کمانے والا اور گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، جیسا کہ دین کا علم خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور اپنے مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کے دوران جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کے سرداروں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ جو بھی اس مہینے میں وفات پائے گا تو وہ فوراً جنت میں جائے گا، بلکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ماہ رمضان اجر عظیم کمانے اور گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین موقع ہے۔ جو انسان اس مہینے میں اپنا قیمتی وقت اللہ کی عبادت میں نہیں گزارتا اور اپنا وقت دنیاوی کاموں میں ضائع کر دیتا ہے، ایسا شخص خسارے میں ہے۔ یہ دنیا جو کہ فنا ہونے والی ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ عمل کریں جن کا ہمیں آخرت میں اجر ملے، اور اپنی ہر سانس کو ضائع نہ کرو بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہو۔ رمضان کا مہینہ ہمیں دنیاوی آسائشوں میں نہیں گزارنا چاہیے، جیسا کہ پورا دن سونا، طرح طرح کے کھانے بنانا، اپنے عبادت کے وقت کو ضائع کرنا۔ میں یہاں پر آج کا درس ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے درس میں۔ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔